اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ ہم سورہ بقرہ ہمارا چل رہی ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لو، لا ریب فیہ، اس کے صراط مستقیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو قومیں اور بتائی تھیں، ایک کافروں کی اور منافقوں کی، اور ان کی بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ بھئی ان سب لوگوں کو چھوڑو اور تم ایک سیدھے طریقے سے اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اب یہاں پہ موضوع تو قرآن ہی کا چل رہا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اس صورت کے جو اصل مخاطب ہیں اب ان کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ ہے بنی اسرائیل۔ تو اب آج کا جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ خالص بنی اسرائیل ہی کے تاریخ سے ہوگا، یعنی جن کو سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا گیا ہے۔ تو ہم اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، یعنی تمہارے اوپر تورات نازل کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم سے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں فضیلت دوں گا، امامت دوں گا۔ تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تمہیں مجھے سے ڈرنا چاہیے، یعنی میں نے تمہارے اندر تورات کو ایک نعمت کے طور پہ بھیجا، اور اس کے اندر میں نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم مجھ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے، یعنی اصل میں یہاں پر جس وعدے کی طرف اشارہ ہے وہ محمد الرسول اللہ اور قرآن پر ایمان لانے کے حوالے سے، تو اسی کا آگے اگلی ہی آیت میں اس کا اشارہ، اسی کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تمہیں مجھے سے ڈرنا ہے اور مجھے سے ڈرو خاص کر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے کر آؤ اس قرآن کے اوپر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی وہی اسی نعمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم کے تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر نازل ہوگا اور اللہ ایک پیغمبر اٹھائے گا تمہارے بھائیوں میں سے اور ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، تو اب وہ کلام تمہارے سامنے آ گیا ہے، تو اب اس پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو اس چیز کی تصدیق میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تورات اور انجیل میں۔ ولا تکونوا اول کافر به، اب تم ہی سب سے پہلے اس کے کافر ہو کے نہ بیٹھ جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری ان آیات کو دنیا کے فائدے کے لیے چند پیسوں میں نہ بیچو۔ وإیایا فاتقون، اور خاص مجھے سے ڈرو اب اس معاملے میں، یعنی اگر تم قرآن کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر مجھ سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق اور باطل کو اب کنفیوز مت کرو، یعنی قرآن حق ہے اور وہ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے، تو اب تم اس کو باتیں بنا بنو کے کنفیوز نہ کرو۔ وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم اس حق کو اب چھپا رہے ہو جانتے بوجھتے، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ قرآن حق ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لہٰذا اب سیدھے طریقے سے نماز کی پابندی کرو۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی پچھلے ہم نے درس میں پڑھا تھا کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح، تو وہ کہتے تھے ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ ہم نے پچھلے ہی درس میں پڑھا تھا۔ تو اب اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکیوں کا، یعنی اسی تورات کو استعمال کر کے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ کتاب کو پڑھنے والے لوگ تو تم خود ہی ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی نہیں سمجھتے، یعنی کیا تمہارے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ جب اللہ نے تورات میں یہ حکم دیا ہوا ہے تمہیں کہ ایک پیغمبر آئے گا، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، تو اب وہ کلام آ گیا تو اس پر ایمان لاؤ، تو کیا تم نہیں مانو گے اس کو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لہٰذا اب تم صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ مطلب کیا ہے صبر اور نماز سے مدد؟ یعنی اصل میں بات قرآن کی ہو رہی ہے نا۔ صبر کے اصل معنی ہوتے ہیں مشکلات میں جم کے کھڑے ہو جانا، مشکلات میں اس کو برداشت کر جانا، مشکلات میں اڑ جانا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ مشکلات آئیں تو آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر مطلب ہوتا ہے اس کو پوری پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، اس کو پازیٹیو مینٹیلٹی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، یعنی ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، یہ صبر مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو قرآن آیا ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہو جانا، نمبر ایک۔ اور دوسرا ہے صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے اس وقت قرآن مکمل کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، عموماً لوگ حافظے پہ چلتے تھے، تو یعنی یہ ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن جو عموماً عربوں کا یا صحابہ کرام کا اس زمانے تک جو رواج تھا وہ ہر چیز کو یاد کرنا اور اس کو حافظے میں لے کے آنا، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا، تو وہ نماز ہی میں قرآن پڑھتے تھے، یعنی قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا دو الگ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اب جب کسی سے یہ کہا جاتا تھا نماز پڑھو تو وہ ظاہر نماز میں قرآن پڑھتا تھا، اور جب کسی سے یہ کہا جاتا تھا قرآن پڑھو تو وہ نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا تھا، یہ طریقہ اس زمانے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بیسیکلی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب تم ایک تو قرآن کے اوپر استقامت دکھاؤ، صبر کرو، والصلاۃ، اور پھر اپنی نمازوں کے اندر بھی اس قرآن کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، تو اس طریقے سے مدد چاہو اس سے۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ صبر اور صلاۃ سے مدد چاہنا یہ بہت مشکل چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ قرآن پر استقامت سے کھڑے ہونا اور نماز کے اندر کثرت سے قرآن کریم پڑھنا یہ پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا، لیکن باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی ان لوگوں کے لیے آسان ہوگا کہ جو یہ خیال رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو یہ ایک پیراگراف ہے کہ جس میں یہود کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری تورات میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کی کتاب آئے گی، وہ کتاب اب آ گئی، لہٰذا اب تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ. یہاں سے اب اسی بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اب ان کو ان کی خامیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم پہلے کیا کیا کرتے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر کیا کیا احسانات رہے ہیں، کیونکہ اب انہی کا موضوع ہے. سورہ بقرہ اصل میں یہودیوں کے متعلق ہے، تو اب انہی کو موضوع بنا کر آگے بات ہو رہی ہے. اب یہاں ان کی چارٹ شیٹ آ رہی ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، یعنی تورات نازل کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور پھر جب تم اس تورات پر صحیح سے اس کے حکم پر چلتے رہے، اس کی پابندی کرتے رہے، تو ہم نے تمہیں فضیلت بھی عطا فرما دی. واتقوا یوما، لیکن اب تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس میں کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کے کام نہیں آئے گا. یعنی جب تک تم تورات پہ چلتے تھے تمہیں ہم نے فضیلت دی، لیکن ب تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو اب ڈرو تم کہ اب تمہارے آخرت میں جب تم اللہ کے حضور قرآن کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوگے تو پھر کوئی بھی آدمی تمہارا مددگار نہیں ہو سکے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ ہی تمہارے لیے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی دوسرے قسم کی کوئی مدد تمہیں مل جائے گی. یعنی جب تک تم تورات پہ چل رہے تھے تو اللہ کی طرف سے تمہیں فضیلت اور امامت دنیا میں حاصل تھی، لیکن اب تمہیں اللہ ڈرا رہا ہے اس لیے کہ تم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. اب دیکھیے، اب یہاں سے شروع ہو گیا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو کہ جب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی فوج سے بچایا تھا. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بہت شدید قسم کا عذاب دیتے تھے، بدترین قسم کے عذاب دیتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری ماں اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور پھر یاد کرو کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے جب سمندر کو پھاڑ دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم لوگوں کو بچا لیا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی اسی فوج کو غرق کر دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے. اور پھر یاد کرو کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ کو بلایا تھا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد تم ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے تھے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت بھی تم نے ظلم کیا تھا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، لیکن ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تھا. لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. یہ سمجھیے گا کہ شکر ایک پہلا قدم ہوتا ہے، کہ اگر آپ جب شکر کرنا چھوڑتے ہیں تو وہ کفر کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. یعنی ہم آگے پڑھیں گے کہ شیطان بھی جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اس میں بھی جو سب سے پہلی چیز اس نے بیان کی وہ یہی کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بندوں میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو آپ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک انسان نفسیاتی طور پہ وہ وکٹم تھاٹ میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا، میرے ساتھ غلط ہوا، لیکن وہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن، اس کی سوشل کنڈیشن، اس کی کمیونٹی کے اندر اس کی ویلیو، اپنے خاندان میں اس کی ویلیو، اپنے گھرانوں میں اس کی ویلیو، اس کو بہت ویلیو مل رہی ہوتی ہے، بہت عزت مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وکٹم تھاٹ میں رہتا ہے نا. تو یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، اور پھر یہیں سے وہ گناہوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اینڈ رزلٹ کفر ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ شکر کو اپنا غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ شکر مس کر رہے ہیں. تو لعلکم تشکرون، تو یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو. پھر یاد کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کہ ہم نے اس کو فرقان عطا کیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت حاصل کرو. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی. یعنی ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی، اس لیے دی تاکہ وہ کتاب تم لوگوں کے درمیان حق اور باطل کے فیصلے کرے. لعلکم تہتدون، اور تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. پھر یاد کرو کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. یعنی بچڑے کو معبود بنایا، یہ ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ یہ آگے پھر اس کا ایک حوالہ آئے گا کہ خدا بنا کے بیٹھ جانا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچڑے کا کتنا تقدس ان کے اندر، گائے کا کتنا تقدس ان کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ معبود بنا کے بیٹھ گئے.
تو تم نے جو بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور خود اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو قتل کرو جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تمہارے اپنے اندر سے، ذالکم خیر لکم عند باریکم، تو تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فتاب علیکم، جب تم نے یہ کر لیا تو تمہارے خالق نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول کی، تمہارے اوپر عنایت کی، انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، عنایت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک ایک کر کے گنایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کے احسانات کیا تھے اور تم نے غلط غلط حرکتیں کیا کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تمہاری ان باتوں پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یا تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ فأخذتكم الصاعقۃ، اور پھر اچانک ایک دھماکے نے تمہیں پکڑ لیا اس کے جواب میں، وانتم تنظرون، اور اس وقت بھی تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور اس کے بعد تمہاری اس بے ہوشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ اٹھا لیا، لعلکم تشکرون، تاکہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایک لائف اور دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بادل تمہارے اوپر چھا دیے، یہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، یعنی تمہارے اوپر سایہ کیا رکھا جب تم صحرا میں تھے، اور پھر تمہارے اوپر من و سلوہ، یعنی تمہارے اوپر رزق ہم آسمان سے نازل کر رہے تھے، اور تمہیں کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو رزق بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے پاکیزہ رزق، اس میں سے کھاؤ پیو، وما ظلمونا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر نفس کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہ جملہ ایک بڑا اہم ہے، ذرا غور فرمائیے، میں دوبارہ یہ پیراگراف پڑھتا ہوں، اس میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب کر رہا ہے، اور پھر اینڈ میں آ کے وہ صیغہ غائب استعمال کر رہا ہے، یعنی دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم لوگوں نے موسیٰ سے یہ کہا، ٹھیک ہے نا، کہ پھر کہا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد جب ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، پھر تیسری آیت میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب تمہارے اوپر ہم نے بادل کو چھا دیا، تو ساری باتیں کم کم پہ چل رہی ہیں، یہاں تک کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن جب ظلم کی بات آئی تو اللہ نے کہا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ ان لوگوں نے، یعنی اس میں ایک نفرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری نعمتوں کا ذکر گنایا تو ان کو کم کہہ کے مخاطب کیا، اور اس کے بعد جو ان کا بیہیویئر تھا، جو اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کے بجائے انہوں نے بالکل ایک الٹی روش اختیار کی، تو اب یہاں اللہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے کہ نہ ان سے بات کر رہا ہے نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک انداز ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں بھی ہے یہ۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے یہ کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جو کچھ بھی تم کھاؤ پیو مزے کرو اس میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اس دروازے میں، شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہوئے داخل ہو، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری جو گناہ ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو ہم مزید اس کو جو بھی نعمتیں دینی ہوں گی ہم ان کو اور دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو جو بات بتائی گئی تھی انہوں نے اس قول کو چینج کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول کو چینج کر لیا۔ فانزل الذین ظلموا رجزا من السماء، تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، یعنی یہ قول چینج کر کے اللہ کی بات کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے قول کو چینج کر کے جو ظلم کیا تھا، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں آتا کہ کوئی اللہ کی بات کو چینج کر دے۔ پھر اگلا بیان فرمایا کہ یاد کرو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے یہ دعا مانگی کہ ان کو پانی پلائیں، پانی کی دعا مانگی، فَقُلْنَا، تو ہم نے موسیٰ کو یہ کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنا عصا پتھر کے اوپر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر شخص یہ جانتا تھا کہ اس کو کس چشمے سے پانی پینا ہے، کلوا واشربوا من رزق اللہ، تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس میں پیو، کھاؤ پیو یا اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین کے اندر فساد مت برپا کرو۔ پھر یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، کہ جب تم لوگوں نے موسیٰ سے یہ کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم صرف ایک قسم کے کھانے کے اوپر نہیں چل سکتے، منو سلوہ ہم نہیں چل سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے لیے کچھ زمین کی پیداوار ہمارے لیے اگائیں، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ کچھ چیزوں کے نام ہیں کہ جیسے اس میں سبزیاں ہوں، اس میں کھیرے اور ککڑیاں ہوں، اس میں ادرک اور لہسن ہوں، اس میں دالیں ہوں اور اس میں پیاز ہوں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہمیں ملیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو اللہ نے کہا کہ تم اچھی چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہو بری چیزوں سے، یعنی تم بری چیزیں چاہ رہے ہو
اور اس کے بدلے میں تم مطلب نیک چیز کہنا چاہیے زیادہ اچھی غذا دے کے تم کم غذا لینا چاہتے ہو، تم کم ٹائپ کی یا چھوٹی درجے کی غذا لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پھر تم جو چاہو گے تمہاری ضرورت کی چیزیں وہاں مل جائیں گی. وضربت علیہم المسکنہ، لیکن پھر جب انہوں نے وہاں پر بھی تورات کے خلاف چلنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی. یعنی وہاں بھی گئے تو پورے جو تورات کی پابندی کرنی تھی، یعنی اللہ کی کتاب کی پابندی کی زندگی وہاں بھی نہیں گزاری انہوں نے، تو پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ہوا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں دوبارہ گرفتار ہو گئے. ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہی چیز جو میں نے بتائی کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. یعنی جو تورات میں جو بھی اس زمانے تک تو زیادہ احکامات نہیں تھے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے اوپر احکامات نازل ہوئے تھے تو وہ اس کی نافرمانی کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی حدود کراس کر جاتے تھے وہ. اب یہاں پہ دیکھیے انہی کو نا وَإِذْ کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے. تو اب یہ ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے یہاں پہ. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ بات کے کلام میں درمیان میں روک کر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا کوئی اصول بتانا چاہ رہا ہے یا کسی اور مخاطب کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک درمیان میں ایک جملہ آتا ہے اور اس کے بعد بات دوبارہ جڑ جاتی ہے. تو اب یہ ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بنی اسرائیل ہی ہیں جن کے اندر یہ ساری خامیاں تھیں اور صرف وہی جہنم میں جائیں گے. اب اللہ اصول بتا رہا ہے اس کا کہ ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو مؤمن ہوں یا مسلمان ہوں، والذین ہادوا، یا وہ یہودی ہوں، والنصارى، یا وہ مسیحی ہوں، والصابئین، یا وہ صابئی ہوں، من آمن باللہ، جو صحیح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، جو صحیح سے آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، و قرآن کے مطابق صحیح عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پس اسی کو صحیح اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہی ہوں گے کہ جن کو نہ آخرت میں خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی یہ اصول بتا رہا ہے کہ اب دیکھیے بنی اسرائیل کی چلے جا رہی ہے نا، تو آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے اچھا بنی اسرائیل گندی قوم تھی، ہم اچھے قوم ہیں، یہ ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ معترضہ درمیان میں ایک جملہ ڈال کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ مخاطب تو بنی اسرائیل ہو رہے ہیں، لیکن جن کے اندر بھی جس قوم کے اندر بھی یہ خامی پیدا ہوگی کہ اس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہوگا، تو وہ بھی اسی طرح جیسے بات ہوئی کہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو وہ قوم بھی ذلت میں جائے گی، وہ قوم بھی مسکنت میں جائے گی. وباءوا بغضب من اللہ، وہ بھی اللہ کے غضب میں گھرے گی جا کے. تو یہ اصول بتایا کہ اللہ نے کہ جو صحیح سے ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت پر، اور اس عمل صالح کرے گا تو صرف وہی ہوگا جو اللہ کے حضور آخرت میں بچے گا. اب دیکھیے یہ جملہ معترضہ کے بعد دوبارہ بات جوڑ لی گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا. تو کیا کہا تم سے، کس بات کا وعدہ؟ کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ یہ جو تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے اس کو پوری قوت سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. دیکھیے بالکل وہی بات ہے، معذرت، بالکل وہی بات ہے کہ جب قرآن شروع ہوا تھا نا، تو ذالک الکتاب، یہ لو کتاب، لا ریب فیہ، اس کے کلام الہی ہونے میں، صراط مستقیم ہونے میں کوئی شک نہیں. فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقیوں کے لیے. وہی بتائی تھی نا، یہی بات یہودیوں کو بھی پہلے بتائی جا چکی تھی کہ جب حضرت موسیٰ نے تو طور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے وحی حاصل کی، پھر وہ ان کو پڑھ کر سنائی، تو ان کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو دیا جا رہا ہے اس کو پکڑو اور پوری قوت سے پکڑو، اس کو یاد رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، آخرت کا خوف پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہاں پر بھی ان کو بھی یہی بتائیں. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم لوگوں نے منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت موجود نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو اسی وقت تم لوگ خسارہ اٹھا لیتے، لیکن اللہ نے مہلت دی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم میں سے چھٹی کے دن کے حوالے سے جن لوگوں نے اپنی حدود کراس کی ہیں ان کے بارے میں تم جانتے ہی ہو. سبت کہتے ہیں چھٹی کے دن کو. یہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے اندر جمعہ کا دن ہے، ان کے اندر بھی جمعہ ہی کا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان اس طریقے سے لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ بندے میں کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے، تو کچھ امتحان لیتے ہیں. جیسے کہ جب دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں، حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ جانوروں کی قربانی نہیں کریں گے نا، مطلب کیا کہتے ہیں، جانوروں کی قربانی نہیں، شکار نہیں کریں گے، آپ منع کیا نا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ
کیا بندوں میں صحیح ایمان ہے یا نہیں ہے، تو کچھ جانور ان کے رینج میں آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ کیا کہیں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اللہ اس طرح امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ ان کو منع کیا کہ جمعے کے دن آپ کوئی کام نہیں کریں گے، یعنی آپ مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑیں گے اور آپ عبادت کا کام کریں گے صرف، کیونکہ ان کا جو شہر ہے وہ بیسیکلی ساحل ہی تھا، ساحل کا علاقہ تھا، جو جیسے اسرائیل کا جو ساحلی علاقہ ہے وہی تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبت کے دن میں، یعنی ان کی چھٹی کے دن یا جمعے کے دن، مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، زیادہ تعداد میں آتی تھی بنسبت دوسرے دن کے، تو اب وہ ان کے دل میں مزید خواہش پیدا ہوتی تھی کہ بھئی ہم اب آج جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، یا آج کر لیتے ہیں۔ تو اس زمانے وہ ان کی لالچ بڑھتی چلی گئی، تو اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ جمعے کو دن کو چینج کر کے انہوں نے سیٹرڈے کر لیا کہ بھئی جمعے کے دن تو بزنس زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ مچھلی آتی ہیں، لہٰذا وہ زیادہ کام کر لیں گے، ہاں اس کے بعد سیٹرڈے کا دن، تو اس طرح ان کا یوم السبت جو ہے وہ سیٹرڈے بن گیا، جبکہ اصل میں ان کا بھی جمعے ہی کا دن تھا وہ۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم لوگ جانتے ہی ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے چھٹی کے دن یعنی سبت کے دن کا میں جو اپنی حدود کراس کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ اب جیسے کہ دھتکارے ہوئے یا بے عزت ہوئے بندر بن جاؤ تم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور ہم نے ان کو عبرت بنا ڈالا ان کے آگے پیچھے لوگوں کے لیے، یعنی وہاں پر جو لوگ دوسرے موجود تھے ان کے لیے بھی اور اگلی نسلوں کے لیے بھی۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا اور آخرت کا خوف ہوگا تو وہ تو ظاہر اس سے نصیحت پکڑے گا۔ پھر اگلے بتایا کہ اور یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب دیکھیے یہ والا جو گائے ذبح کرنے کا بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا، کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو اب یہ ان کے تقدس کا ایک تقدس والی چیز تھی کہ وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ پوچھتے تھے وہ گائے کو۔ اب ایسے میں پیغمبر ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم گائے ذبح کر لو، یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی سبت کے معاملے میں بھی بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے جس سے بات کھل کے سامنے آ جائے۔ تو اب یہاں پر بھی ایک پیغمبر ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اب اس پر کون ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا، تو یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ وہ گائے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ مقدس چیزیں ہیں یا ان کو پوجا جاتا ہے، اب تم انہی کے حکم سے ان کو ذبح کرو گے، تو اب پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی نگاہ میں پیغمبر کا مقام بڑھا ہے اور کس کی نگاہ میں گائے کا تقدس بڑھا ہے، یا اپنا جو بھی وہ تقدس سے رکھتے ہیں وہ بڑا ہے ان کا۔ تو یہاں اسی کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کے لیے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذونہ ہزوا، تو انہوں نے کہا تو ہمارے ساتھ مذاق کر دیکھ رہے ہیں، یعنی گائے ذبح کر دیں، ان کو تو ہم پوچھتے ہیں تو ہم گائے ذبح کر دیں، تو انہوں نے یہ کہا قالوا اتتخذونہ ہزوا، کہ تم مذاق کر رہے ہو، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تمہارے ساتھ یہ جذباتی اور جاہلانہ قسم کی باتیں کروں۔ قالو، تو پھر انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے، جو کھینچتان کرتے ہیں نا جن لوگوں میں عادت ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ حرکتیں شروع کی۔ قالو ادع لنا ربک، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریے، اور یبین لکم ما ہی، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ کس قسم کی گائے ہو۔ قال انہ یقول، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ یہ جو گائے ہو یہ نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، یعنی درمیان کی اور بالکل خوبصورت اور جوان والی جو ہوتی ہیں وہ والی ایج ہو اس کی، عوان بین ذالک، ان کے درمیان کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اور پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو۔ قالوا، انہوں نے پھر سوال داغ دیا، ادع لنا ربک، کہ آپ اپنے رب سے یہ پوچھئے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کا کلر کیا ہو۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ نے فرمایا کہ رب یہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا، اور اس کا جو کلر ہو وہ بہت ہی کھلتا ہوا برائٹ کلر ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بہت اچھا لگے۔ قالو، انہوں نے ایک اور سوال داغ دیا، ادع لنا ربک، کہ آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتائیے پکاریے، یبین لنا ما ہی، کہ ایک دفعہ پھر بتائے کہ وہ کس قسم کی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ابھی تک ہمارے لیے جو گائے کا مسئلہ ہے یہ کنفیوزنگ ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ چاہے گا تو ہم صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے۔ قال انہ یقول، تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ بے شک وہ گائے اس طریقے کی ہو کہ وہ زمین میں اس نے ہل نہ چلایا ہو،
ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ پانی کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہو. مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اوپر کوئی دھبا بھی نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے صحیح بات کی ہے، یعنی اب بالکل آپ نے انگلی رکھ کے بتا دیا ہے کہ وہ کون سی ہے. فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح تو کر دیا. وما کادوا یفعلون، لیکن ان کی طبیعت، ان کا ارادہ اس کو ذبح کرنے کا نہیں تھا. اب دیکھیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے رسول پر ایمان کی کیفیت کیا تھی، کہ بات کھینچے چلے جا رہے ہیں، کھینچے چلے جا رہے ہیں، کھینچے چلے جا رہے ہیں، جبکہ رسول نے جب ایک بات کہہ دی تو آپ کر گزریے اس کو. پھر فرمایا کہ یاد کرو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ جب تم لوگوں نے ایک نفس کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ جو تم مجرم کو جو چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنا چاہتا تھا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ اس کو نکالنے والا ہے. فَقُلْنَا، تو پھر ہم نے حکم دیا کہ اضربوه ببعضها، کہ اب تم یہ جو تم نے ابھی گائے ذبح کی ہے اس کا گوشت کا ایک حصہ لو اور اس سے اس لاش کو مارو. تو وہ لاش جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے بتا دیا کہ کس نے قتل کیا تھا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا رہتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو اور سمجھو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے. یعنی بجائے یہ کہ تم یہ سمجھتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی شدید قسم کی نشانیاں دکھا رہا ہے تو پھر پکڑ سخت ہوگی، یہ سمجھنے کے بجائے وہ اس میں سمجھتے چلے گا کہ ہم کوئی خصوصی قوم میں ہم لاڈلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھا رہا ہے. تو وہ بالکل نیگیٹو سائیکی میں گھس گئے وہ. تو ثم قست قلوبکم، تو تم لوگوں کے دل اور سخت ہو گئے. من بعد ذلك، اس کے بعد. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بالکل ایسے جیسے کہ پتھر ہو یا پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ بہت سے پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ، کچھ ایسے ہیں کہ زمین کے پتھروں میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور اس سے کچھ پانی رسنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ باقاعدہ وہ گر پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں، یعنی تم جتنے سخت ہو چکے ہو نا کہ ہدایت کی کوئی بات گھسنے نہیں دے رہے اپنے اندر، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب یہاں ایک جملہ معترضہ پھر آ رہا ہے، یعنی یہودیوں کے مخاطب ہیں، یہودی سے بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں بیان کر رہا ہے اور جو کچھ تورات کی جو بھی نافرمانی انہوں نے کی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے پھر وہی درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے جو صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے انہی کے بارے میں، یعنی یہود کے بارے میں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم صحابہ کرام یہ چاہتے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں پر. وقد کان فریق منہم، جبکہ انہی یہودیوں میں سے ایک گروپ ایسا ہے. یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے اس کلام کو سنتا ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر وہ اس میں تحریف کر دیتا ہے مکمل طور پہ سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. انہی میں سے ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ یہ حرکت کر رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب وہی بات جو پہلے درس میں گزری تھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ واپس اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان کے اوپر وہ باتیں کھولو گے جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، تم ان سے وہ باتیں کرو گے جو اللہ نے، یعنی تورات کے اندر جو باتیں موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں تم ان کو کیوں بتا رہے ہو، اگر تم بتاؤ گے تو کیا ہوگا. لیحاجوکم بہ عند ربکم، قیامت کے روز یہ اللہ کے سامنے اس کو جھگڑا کریں گے، یعنی یہ اللہ سے چھپانا چاہ رہے ہیں. یہ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے. تو اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، تو اس میں چھپائیں گے کیا. یہ تم اگر لوگوں کو نہیں بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو کھول کے رکھ دے گا. ومنہم امیون، اسی طرح ان کے اندر ایک قوم وہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، یعنی تعلیم کا کوئی خاص شغف اس کے اندر نہیں ہے، یعنی مشرکین عرب. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے بس اپنی خواہشات. یعنی جن کے پاس ایک ہوتا ہے علم کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو علم کے ساتھ ٹرانسفارم کرتے رہتے ہیں، صحیح سے صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود جامد ہو کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بس وہ یہ کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، یہ مجھے صحیح لگتا ہے، یہ مجھے صحیح، یعنی وہ خود بیٹھا ہوا ہے پتھر کی طرح، لیکن وہ علم کے ساتھ ٹرانسفارم نہیں کر رہا. اور دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے وہ حق کا متلاشی رہتا ہے، جہاں سے حق ملے گا ٹھیک ہے یہ تھا، اچھا پھر یہاں میری بات غلط تھی اب میں یہ لے لوں، اچھا وہ بات صحیح تھی اب وہ لے لوں، اچھا میں یہاں غلط تھا، وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے لگتا ہے نا. تو
یہ والا جو ان کے رویہ بتایا کہ ومنہم امیون، کہ ان میں جو امی لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب نہیں جانتے، الا امانی، بس وہ اپنی خواہشات اب جانتے ہیں، وانہم الا یظنون، اور جس چیز کا بھی وہ گمان کر لیں بس وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ اپنی طرف سے اصول بنا دیں گے، قوانین بنا دیں گے اور کہہ دیں گے یہ دین ہے، نہیں ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے وہ کچھ فائدے حاصل کر لیں۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم، قیامت کے روز جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا، وویل لهم مما یکسبون، اور اس پہ لکھے ہوئے کو اصول سمجھ کر، قانون سمجھ کر جو کچھ بھی کمائی انہوں نے کی ہوگی، یعنی اس پر جو عمل کیا ہوگا وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ یعنی کوشش یہ کریں آخری درجے میں کہ اللہ کی کتاب کو صحیح سمجھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ وقالو، اور اب دیکھیے اب کتاب کی بات ہو رہی ہے نا تو آخرت کا ذکر آنا ضروری ہے۔ وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بھی ان کا آخرت کا یہ خراب ہو چکا ہے ان یہودیوں کا کہ بھائی ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ بالکل نہیں چھوئے گی، ہاں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، صرف چند دن کے لیے۔ قل، ان سے پوچھو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی یہ کہ تم جو ہو بس محفوظ ہو، چاہے تم اللہ کی کتاب پہ چلو نہ چلو، اور اس کے بعد اگر تم جہنم میں جاؤ گے بھی تو بس تھوڑی دیر کے لیے جاؤ گے اور چند دن کے لیے اور واپس آ جاؤ گے، ایسا کوئی وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے تم سے کہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا؟ وہ تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تمہارے پاس کیا آپشنز تھے۔ اچھا، اور ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جو تمہارے علم میں نہیں ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تم۔ بلا، ہاں سن لو کہ من کسب سیئۃ، کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی برائی کمائے گا، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور پھر گھر جائے گا اس کے اندر کہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہے وہ، میں نے ابھی وہی بات بتائی نا، اپنے آپ کو جامد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ علم والا آدمی تلاش کرتا ہے کہ ہدایت کہاں سے مل رہی ہے نا، تو وہ تلاش کرتا ہے۔ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ جہنم کے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ نیک عمل کریں گے اس کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر دیکھیے جملہ معترضہ تھا، دوبارہ بات جڑ گئی، جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا دوسری دفعہ بھی۔ پھر یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے گفتگو کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ ہم نے حکم دیا، وعدہ لیا ان سے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب منہ موڑ گئے، وانتم معرضون، اور تم اس سے اعراض کرتے چلے گئے وہ۔ پھر یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے پھر وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم لوگ ایک دوسرے کے باہمی خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور آپس میں لڑ جھڑ کے لوگوں کو جو اسی شہر کے یا اسی بستی کے رہنے والے ہیں ان کو نکالو گے نہیں، ثم اقررتم، اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی تھے، ثم انتم ہؤلاء، اور پھر تم ہی وہ لوگ تھے، تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرتے ہو، قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو ان کی اپنی بستیوں سے نکال دیتا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں تم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہو، وان یاتوکم اسارا تفادوہم، لیکن اگر وہی تمہارے لوگ جو لڑائی میں ایک دوسرے کے قیدی بن جاتے ہیں وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، وہو محرم علیکم اخراجہم، جبکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے کہ آپس میں لڑو مت، آپس میں خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ گناہ مت کرو، ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے مت نکالو، تو تم کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں غور کرتے کہ اس میں حکم کیا لکھا ہے۔ لیکن جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تو پھر تمہیں ہوتا ہے کہ جی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھڑا لو، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاؤ گے اور بعض پہ نہیں لاؤ گے؟ بعض پہ، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ مکمل انکار کر رہے ہیں، صرف بعض پر۔
تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو بھی یہ کرے گا اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، کیا بدلہ ہوگا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو ذلیل کیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب نہیں، یعنی دنیا میں ذلیل کیا جائے یہ کم عذاب ہے، اور پھر آخرت میں اس سے بڑھ کر عذاب دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اس دنیا میں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے ڈالی ہے، یعنی جب اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا آپ کی ترجیح ہے اور آخرت پیچھے چلی گئی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول آتے چلے گئے تھے جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اسی طرح ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بینات دی تھیں، یعنی ان کو انجیل دی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ان کی مدد جو ہے وہ روح القدس نے کی تھی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ کیا جب بھی تم لوگوں کے پاس ایسا ہوتا رہے گا ہمیشہ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو وہ چیز لے کر آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی، استکبرتم، تم تکبر کرتے رہے، فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ، ان میں سے تم نے بعض لوگوں کو قتل کر دیا، بعض لوگوں کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض کو قتل کر دیا، یعنی کیا تم ایسے ہی کرتے رہو گے؟ وقالوا قلوبنا غلف، اور اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے تھے ان تمام حرکتوں کے باوجود، وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بڑے محفوظ ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ یہ بالکل یہودیوں کے اندر یہی چیز تھی، لیکن یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی جو تورات کی اور انجیل کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی تھی ان کے اوپر، یعنی یہ بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل شروع میں جب ہم نے قرآن کا پڑھا تھا تو منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ وہ اللہ اور اس کے مؤمنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ خود دھوکے میں، یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے جو ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ فقلیلا ما یؤمنون، لیکن بہت ہی کم ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور اب جب ان کے پاس یہ کتاب آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن آ گیا ہے، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق میں آیا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی جو تعلیمات ہیں اس کی تصدیق ہی میں آیا ہے۔ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور یہ لوگ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں باقاعدہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ جب وہ کتاب آ جائے گی نا تو پھر ہمیں فتح، تو یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جلدی وہ کتاب نازل کر تاکہ ہم اس کتاب پر عمل کر کے ان کافروں پہ فتح حاصل کر لیں، یہ دعائیں مانگتے تھے باقاعدہ اس قرآن کے لیے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، فلما جاءہم، جب وہ کتاب آ گئی، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، پھر اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ان منکروں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، آگے اللہ بتا بھی رہا ہے اسی کا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم، کہ یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے، بہت ہی گندی چیز ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا۔ کس بات پر؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی تھی، بغیا، اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے جو چیز اپنے جس بندے پر چاہی وہ نازل کر دی۔ یعنی یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں نہیں، ہم یہودیوں پہ نازل کیوں نہیں ہوا، یہ عرب میں کیوں نازل ہوا، عرب کے آدمی پر کیوں نازل ہوا، بنی اسماعیل میں کیوں نازل ہو گیا؟ تو یہ اس غصے میں انہوں نے قرآن کا، جب کہ بتا رہے فلما جاءہم، جب یہ قرآن آیا، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، کفروا بھی، اور پھر اس کا انکار کر دیا۔ تو عذاب کیا ہوگا؟ کہ فباؤوا بغضب علی غضب، تو پھر یہ اللہ کے غضب میں گرتے چلے گئے، گرتے چلے جائیں گے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا ان کافروں کے لیے بہت ہی ذلت آمیز، اہانت والا، بے عزتی والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اس پر ایمان لے کر آؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ قرآن حق ہے، حقیقت ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور اسی کی انہی کی کتاب میں جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق میں نازل ہوا ہے۔ قل، ان سے کہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ،
تو ان سے پوچھو کہ پھر اس سے پہلے جو تمہارے اندر جو انبیاء آتے رہے تھے ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی ان کو تو تم اس لیے اختلاف کر رہے ہو نا، ان کو اس قرآن کو اس لیے نہیں مان رہے کہ تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی، لیکن جو انبیاء خود تمہارے پاس آئے تھے ان کو تم نے کس بات پہ قتل کیا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ بڑی بینات لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے وہ موسیٰ کے آ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کس لیے بنا لیا اب تم نے؟ موسیٰ تو تمہارے درمیان موجود تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم ظالم تھے۔ پھر یاد کرو، اب یہ دیکھیے بڑی اہم بات آ رہی ہے یہ دوبارہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا، اور کیا کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پکڑو اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہو ابھی یہ جملہ گزرا ہے، یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلہ کلام میں دوبارہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ اس کو پڑھوں، دیکھیے یہ پیچھے گزر چکی ہے یہ کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بالکل یہی الفاظ ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور اٹھا دیا، وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم سے کہا کہ پوری قوت سے اس کو پکڑو، جس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہاں بھی حکم تھا کہ تقویٰ کا، اور اس میں بھی تقویٰ کا حکم ہے، تو یہ بالکل وہی آیت ہے۔ تو بالکل اسی لفظ میں، بالکل انہی الفاظ میں، اسی سلسلہ کلام میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آ رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا اس کو مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ یہ کچھ محض لٹریچر ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا، ادھر ادھر سے پڑھ لیا، نہیں، شروع سے آخر تک پورا غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ آہستہ آہستہ زندگی اٹھائی جاتی ہے اس کے اوپر۔ یہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ دوبارہ بیان ہو رہا ہے، اس لیے غور فرمائیے اس کے اوپر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو ہم تمہیں دیے جا رہے ہیں، یعنی جو تعلیم موسیٰ لے کر آ رہے ہیں، اس کو پوری قوت سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور جو وہ بتا رہے ہیں اس کو غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیے پھر یہاں پر وہی جملہ دیکھیے کہ اخذنا میثاقکم، جب تم سے وعدہ لیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور اٹھا کے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ پکڑو، سارے جو ہیں وہ حاضر کے صیغے ہیں نا، مخاطب کے۔ اس کے بعد قالو، تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا، سمعنا وعصینا۔ اب یہاں یہ نہیں کہا قلتم، دیکھ رہے ہیں، تو قالو سمعنا وعصینا، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ سنا اور ہم نہیں مانتے اس چیز کو، یعنی اپنے عمل سے اور اپنے رویے سے، یعنی ہلکا سمجھا اس چیز کو، تو انہوں نے نہیں مانا۔ میرے رائے میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شاید ڈائریکٹ کہہ دیا ہو، بلکہ یہ ان کا اظہار ہے کہ جس طریقے کا اظہار انہوں نے کیا کہ نہیں، نہ ماننا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور جو موسیٰ جو تعلیم لے کر آئے تھے اس کے انکار کی وجہ سے ان کے دل میں جو بچھڑے کی محبت تھی وہ بالکل ہی بیٹھ گئی تھی، یعنی انڈیلی ہوئی تھی، یعنی وہ گھول کے پی لیا تھا انہوں نے، اتنا شدید ان کو محبت تھی اس سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ، ان سے کہو کتنی گندی چیز ہے یہ تمہارا، یہ جو تمہیں ایمان جو تمہیں چیز بتا رہا ہے کہ تم ایک گائے کو پوج رہے ہو، کس قدر گھٹیا چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو تو سمجھو اس چیز کو۔ قل، پھر ان کو سمجھاؤ کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تمام انسانوں کو چھوڑ کر یہ آخرت خالصتاً تمہارے لیے ہے جس میں تم ہی صرف کامیاب ہوگے، فتمنوا الموت، تب تو پھر ان لوگوں کو موت کی تمنا کرنا چاہیے نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی تو موت کی تمنا کرو اگر واقعی آخرت تمہارے لیے ہے۔ لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے اپنے کرتوت آگے بھیجے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کیونکہ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، تم انسانوں میں اس دنیا کی زندگی کا سب سے زیادہ حریص انہی یہودیوں کو پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کے ساتھ جو مشرکین ہیں ان کو پاؤ گے، یہود اور مشرکین کو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی زندگیاں ملیں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، لیکن جتنے ہی یہ عمر رسیدہ کیوں نہ ہو جائیں یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قل، ان سے کہو، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ قرآن میں آ کر اس چیپٹر کو بھی مطلب کلوز نہیں کر رہا، لیکن اس ایک ہلکا سا موضوع چینج کر رہا ہے۔ تو ابھی جیسے پوری ان کی کہانیاں بتائی گئیں، اب اس رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کی سازشیں بتائے گا، وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ لیکن میں یہاں پر جو حصہ دوبارہ قرآن کے اوپر لا کے اس کو کور کر رہے ہیں، جو اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قل، ان سے کہو، من کان عدوا لجبریل، تم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو جبریل کا دشمن ہے، یعنی جو بھی جبریل کا دشمن ہے، اب ان کو جبریل سے بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے قرآن کریم
بنی اسماعیل میں کیوں اتار دیا، ان کو بنی اسرائیل میں اتارنا چاہیے تھا، تو اللہ اس سے وجہ سے بھی ان کو دشمنی تھی۔ تو اگر من کان عدوا لجبریل، کہ وہ جس کو جبریل سے دشمنی ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اے محمد ان کو بتا دو کہ اس نے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اسی چیز کے تصدیق میں نازل کیا جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کے بھائیوں میں آئے گا وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہوگا اور بشارت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ من کان عدو للہ، اور جو بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسولہ، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل و میکال، وہ جبریل اور میکال کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی اب ان دشمنوں کا ان کافروں کا دشمن ہے، یعنی پھر اللہ بھی دشمنی کرے گا۔ اب وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے محمد سن لو کہ اب یہ جو ہم نے نازل کر دیے ہیں یہ آیات، واضح آیات تمہاری طرف، یعنی اب یہ ہیں، یعنی اب تورات کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہ ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اب کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جو میری نافرمانی پہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب بھی ان لوگوں کے پاس ایسا ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی عہد آیا، یعنی کوئی کتاب آئی، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے اٹھا کے اس کو لازماً پیچھے پھینک دیا اس کو، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے اکثریت ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ اب یہاں پر میں اس چیز آج کا ختم کرتا ہوں، لیکن یہی موضوع ابھی چلے جا رہا ہے، بنی اسرائیل ہی مخاطب ہیں، تو بنی اسرائیل کی پرانی ہسٹری ختم ہو رہی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، جب ان کے پاس قرآن آیا تو اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کویسچنز کیا تھے اور ان کی سازشیں کیا تھیں، تو ان کا کچھ چھوٹا سا ذکر آئے گا، تو میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے یہیں سے شروع کروں گا، تھوڑا سا ایک دو آیتیں آگے پیچھے رکھ کر، تاکہ آپ کو سیاق سمجھ میں آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔